السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستوں اور پیارے ساتھیوں، پھر میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا مضمون جو ہے بہت آسان ہے لیکن بہت اچھے انداز میں لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تحریر کے ذریعے سے آپ ایک اچھی رائٹنگ، اچھی تحریر لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ندوۃ العلماء سے نکلنے والا مجلہ الرائد بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے طلباء کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ملیں گے آپ کو؟ عربی ادب سیکھنے کو ملے گا، اخبارات اور جو دنیا کے جو واقعات ہیں، حالات حاضرہ، اس سے آپ کو واقفیت ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی کی سوچ منحرف ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے، تو اس پر بھی تنقیدیں ملیں گی، اچھے اچھے مضامین ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور لکھنے جو الفاظ ہیں، خاص طور سے انشاء لکھنے کے لیے، اچھی عربی تحریر لکھنے کے لیے آپ کو جتنے الفاظ اور جملے ہو سکتے ہیں وہ آپ کو سب مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میری نظر میں ہندوستان میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس مجلے کا، ٹھیک ہے، اس مجلے کا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے اس مضمون کا جو ہیڈ لائن ہے، کیا نام ہے؟ لماذا أكدت ندوة العلماء على تدریس اللغة العربية الفصحى، ٹھیک ہے۔ لماذا مطلب کیوں ندوۃ العلماء نے زور دیا، اکد یؤکد تاکیدن مانے زور دینا، تو ندوۃ العلماء نے کیوں زور دیا فصیح عربی زبان کی تدریس پر، ٹھیک ہے۔ فصیح عربی زبان کی تدریس پر، تعلیم پر ندوۃ العلماء نے کیوں زور دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آپ کا اس کا جواب ملے گا۔ دیکھیں سوال يدور في قلبي منذ عرفت دار العلوم لندوة العلماء، وهو لماذا أكدت ندوة العلماء على تدریس اللغة العربية الفصحى۔ کہتے ہیں ایک سوال جو میرے دل میں گھوم رہا ہے جب سے میں نے پہچانا ندوۃ العلماء کو، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اور وہ ہے کیوں ندوۃ العلماء نے فصیح عربی زبان کی تدریس پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں كما أنت تعرف ندوتنا هذه هي أول مدرسة في مجرى التاريخ الهندي تهتم باللغة العربية الأصيلة الفصيحة اهتماما بالغا، ٹھیک ہے۔ کہا کہ کما انت تعریف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس ندوہ کو، یہ اول مدرسۃ فی مجرى التاريخ الهندي، یہ ہندوستانی تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں پہلا مدرسہ ہے جو عربی زبان، جو فصیح اور اصل عربی زبان پر دھیان دیتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ دیتا ہے، اہتماماً بالغاً، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، جو فصیح اصل عربی زبان پر اہتمام کرتا ہے، دھیان دیتا ہے، تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں کیا ہے؟ پہلا مدرسہ ہے۔ وكان من أهداف ندوة العلماء أيضاً أن تغرس حب الدين والثقافة الإسلامية في قلوب الناس وتقوم بإحياء اللغة العربية في الهند۔ وكان من أهداف ندوة العلماء أيضاً، اور ندوۃ العلماء کے مقاصد میں سے یہ بھی تھا ان تغرس حب الدین، کہ وہ دین کی محبت کو بوئے، ٹھیک ہے، اور ثقافت الاسلامیہ، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو بوئے، ڈالے، فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں، وتقوم بإحیاء اللغة العربية في الهند، اور ہندوستان میں عربی زبان کا احیاء کرے، اس کو زندہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی ندوۃ العلماء کا یہ شروع ہی سے ٹارگٹ رہا ہے کہ عربی زبان کو ایک زندہ زبان کی طرح پڑھائی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ عربی زبان ایک جو ہے زندہ جاوید اور اپنی صلاحیت سے بھرپور زبان ہے، جو زمانے کے سارے تقاضے اور ضروریات کو پوری کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد أدت في هذا المجال دورا كبيرا، اور اس نے اس میدان میں بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت بڑا رول ادا کیا، کون؟ ندوۃ العلماء نے۔ اس کے بعد لکھا وفي هذه المزمار
قامت ندوۃ العلماء بخدمات جلیلۃ مع ان موقفها تجاه اللغة العربية موقف لغة حية. ٹھیک ہے، کیا بول رہے ہیں کہ اس میدان میں، میزبان مانے بھی میدان، تو اس میدان میں ندوۃ العلماء نے زبردست خدمات انجام دی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ان کا موقف رہا ہے عربی زبان کے تعلق سے. کیسا موقف؟ لغت حیت، ایک زندہ زبان کی موقف کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی وہ مانتے تھے کہ عربی زبان ایک کیا ہے، ایک زندگی سے بھرپور زبان ہے. ٹھیک ہے، اس میں زندگی ہے، کوئی مری ہوئی زبان نہیں ہے. یہ زمانے کے ساتھ چل سکتی ہے، زمانے کے تقاضے کو پوری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، لذلك كرست ندوة العلماء المساعي في إعداد منهج جديد مستقل للغة العربية رعيت فيها البيئة والطبيعة المعاصرة. ٹھیک ہے، اسی لیے ندوۃ العلماء نے کوششیں صرف کی. ٹھیک ہے، کوششیں لگا دی، صرف کی کس میں؟ فی اعداد منہج جدید مستقل، ایک مستقل نئے منہج کو تیار کرنے میں کوششیں صرف کی. ٹھیک ہے، کوششیں جھونک دی للغت العربی، عربی زبان کے لیے، عربی زبان کے لیے ایک مستقل نئے منہج کی تیاری میں ندوۃ العلماء نے کیا کر دیا؟ کوششیں صرف کی. ٹھیک ہے، رعیت فیہا البیئہ و طبیعت المعاصرہ، جس میں ماحول اور موجودہ مزاج اور طبیعت کا خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے، موجودہ مزاج کا خیال رکھا گیا. چلیے اور تھوڑا سا هنا اذکر ما قاله الشیخ ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ تعالی. یہ کیا کہتے ہیں، یہاں میں اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں جو شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے کہا کہ کان موقف دار العلوم لندوۃ العلماء ازاء اللغة العربية انها لغة حية تكتب وتخطب بها. ان کا کیا موقف تھا کہ ان دارالعلوم کا موقف، ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء کا موقف عربی زبان کے تعلق سے یہ رہا ہے انہا لغۃ حیہ، کہ وہ ایک زندہ زبان ہے. تکتب جو لکھتی ہے، اور تخطب بها اور اس کے ذریعے خطاب کرتی ہے، تقریر کرتی ہے. کأنہا لغتنا الام، گویا کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، گویا کہ وہ ہماری مادری زبان ہے. لا کا لغت اثریت عتیقہ، نہ کہ وہ کوئی قدیم پرانی زبان کی طرح ہے. کما کانت فی درس نظامی، جیسا کہ نظامی درس میں تھا. وَأَعْدَدَتْ مَنْهَجًا دِرَاسِيًا، اور اس نے ایک دراسی تعلیمی منہج کیا تیار کیا. ٹھیک ہے، شیخ ابو الحسن رحمہ اللہ نے کہا کہ ندوۃ العلماء کا عربی زبان کے تعلق سے یہ موقف رہا کہ وہ ایک زندہ زبان ہے. ٹھیک ہے، وہ لکھ سکتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ تقریر کر سکتی ہے، بول سکتی ہے، گویا کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، نہ کہ کوئی قدیم تاریخی زبان ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ درس نظامی تھا. درس نظامی میں کیا تھا؟ عربی زبان پڑھائی جاتی تھی، لیکن کیا مطلب ہے کہ بس ایسا پڑھائی جاتی تھی کہ نہ اس میں لوگ لکھتے تھے اور نہ ہی بولتے تھے. بس ایک روایتی طور پر بولتے تھے کہ عربی زبان ہے جس میں اگر ہم کچھ سیکھیں گے تو کیا جائیں گے، ہم اپنے دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اسلامی معلومات لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ندوۃ العلماء نے ایک دراسی، ایک تعلیمی منہج تیار کیا. ٹھیک ہے، چلے اس کے بعد جو ہے بقیہ جو طویل ہو جائے گا مضمون، اس لیے سیکنڈ پارٹ جو ہے کسی ٹائم جو ہے ترجمہ کریں گے، اپلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، کچھ اگر الفاظ ہو تو دیکھ لیتے ہیں. اقدامہ علامہ نے زور دینا، ندوۃ العلماء تو نام ہے. درسی تدریس میں تعلیم دینا. فصاحہ نے فصیح، یدور و دارہ یدور و دوران میں گھومنا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے اصیلہ میں اصل. ٹھیک ہے، اہتمام بھی میں دلچسپی لینا. ٹھیک ہے، اہتمام کرنا. ہدف جمع ہدف مقصد. غرض میں بونا. ٹھیک ہے، ثقافت الاسلام اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر. کاما ایک ورڈ ہے بہت اچھا، آپ لوگ یاد کر لیجیے گا.
قاما بہی کا مطلب ہوتا ہے انجام دینا، جیسے قاما بإحیا مانے زندہ کرنا، ٹھیک ہے. قاما قاما کے بعد بے لگائیے گا اور اس کے بعد کوئی فعل کا مصدر لائیے گا تو وہ معنی دے گا، ٹھیک ہے. جیسے اقوم بالکتابہ میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اقوم بالخطابہ میں کیا کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے چلیے آج کے لیے اتنا ہی.